جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 22ویں کتاب قاصد کی تلاش کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ واپسی پر عمران نے جولیا کو فون کیا لیکن جواب نہ ملا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا لیکن ابھی تک جولیا کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس نے سلیمان سے پوچھا کہ اس کی عدم موجودگی میں پرائیویٹ فون کی گھنٹی تو نہیں بجی تھی، لیکن سلیمان سے نفی میں جواب ملا۔ معمول کے مطابق یہ ناممکن تھا کہ جولیا 2 گھنٹے بعد اسے فون نہ کرتی۔ اگر 2 گھنٹے میں اسے کامیابی نہ ہوتی تو وہ اپنی ناکامی ہی کی اطلاع دے کر مزید وقت طلب کرتی۔ اس وقت عمران اپنے فلیٹ میں تنہا تھا۔ روشی کو وہ اسی عمارت کے مکینوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے 11ویں شاہراہی پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر تنویر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایکسٹرو، یس سر۔ سینٹ لارنس کالونی میں ایک عمارت ہے، ڈیکن لاج۔ تم سب اس کے گرد پھیل جاؤ جتنی جلدی ممکن ہو۔ کیا عمران کو بھی اس کی اطلاع دی جائے گی؟ نہیں، صرف اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے ابھی تک کپڑے نہیں اتارے تھے۔ میز کی دراز کھول کر اس نے ریوالور نکالا اور اسے جیب میں ڈالتا ہوا فلیٹ سے نکل آیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار سینٹ لارنس کالونی کی طرف جا رہی تھی۔ ڈیکن لاج کالونی کی ایک مشہور عمارت تھی۔ محلے وقوع کے اعتبار سے اسے کالونی سے باہر ہی تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے آس پاس اور کوئی عمارت نہیں تھی۔ کالونی کی گھنی آبادی سے بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن شاید ڈاک کی سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اسے بھی کالونی ہی کی ایک عمارت قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈیکن لاج کے گرد مختلف قسم کے پھلوں کے باغات تھے اور ان کا تعلق عمارت ہی سے تھا۔ عمران نے ٹھیک عمارت کے سامنے کار روک دی اور دور ہی سے دیکھ لیا کہ صدر دروازے پر ایک بڑا سا قفل لٹک رہا ہے۔ عمران نے چاروں طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لی۔ شاید ابھی تک تنویر وغیرہ وہاں نہیں پہنچے تھے۔ وہ کار سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھا۔ پھاٹک پر ایک چھوٹی سی تختی آویزاں تھی جسے عمران دور سے نیم پلیٹ سمجھا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر یہ تحریر نظر آئی: عمارت کرائے کے لیے خالی ہے۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر سر کو خفیف سی جنبش دی۔ 3 دن پہلے تو یہ عمارت آباد تھی۔ خود اس نے اس کی کھڑکیوں میں چند غیر ملکیوں کو دیکھا تھا۔ پھاٹک بھی بند ہی تھا، لیکن اسے بند کرنے کے لیے قفل کی بجائے موٹا سا تار استعمال کیا گیا تھا۔ عمران نے تار کے بل کو کھول کر پھاٹک کو دھکا دیا۔ پھاٹک سے عمارت کے صدر دروازے تک فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ برآمدے میں آیا اور جھک کر قفل دیکھنے لگا، جس کی سطح بالکل شفاف تھی۔ گرد و غبار کا نام بھی نہیں تھا۔
اس نے کھڑکیوں کے شیشوں پر بھی نظر ڈالی، وہ بھی گرد آلود نہیں تھے۔ ڈفر، وہ مسکراتا ہوا بڑبڑایا۔ پھر اس نے نہایت اطمینان سے ایک کھڑکی کا شیشہ توڑا اور ہاتھ ڈال کر اس کا بولٹ نیچے گرا دیا۔ دونوں پٹ کھل گئے۔ کھڑکی کی سوراخیں نہیں تھیں، لہذا اندر پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ ایک وسیع کمرے میں تھا، یہ غالباً ڈرائنگ روم تھا۔ یہاں بھی کسی چیز پر عمران کو گرد و غبار نہیں ملا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آج ہی فرنیچر کی صفائی کی گئی ہو۔ وہ آگے بڑھا۔ راہداری کافی طویل تھی، دونوں جانب دروازوں اور کھڑکیوں کی قطاریں چلی گئی تھیں۔ وہ چلتا رہا، سارے دروازے بند ہی نظر آئے۔ اس کا خیال تھا کہ ایک بار پوری عمارت کا سرسری جائزہ لینے کے بعد ایک ایک کمرہ دیکھے گا۔ اچانک کہیں سے کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی اس نے ہلکی سی کراہ بھی سنی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ یقیناً وہ کسی کے کراہنے کی ہی آواز تھی۔ عمران آگے بڑھا، آواز پھر آئی اور وہ اسی سمت چلتا رہا۔ راہداری دائیں جانب مڑ گئی تھی۔ 2-4 ہی قدم چلنے کے بعد اس نے خود کو ایک طویل و عریض صحن میں پایا، جس کے گرد تقریباً 20 فٹ اونچی دیواریں تھیں۔ ایک طرف ایک سائبان تھا جس کے نیچے ایک عورت کرسی سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ کرسی شاید آزاد ہونے کی جدوجہد کی بنا پر الٹ گئی تھی۔ عورت کا چہرہ دوسری طرف تھا اور اکثر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی کراہ نکل جاتی تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور کرسی اٹھا کر سیدھی کر دی۔ ہیں تم؟ اس نے حیرت سے کہا، کیونکہ یہ عورت جولیانا فٹر واٹر تھی، جس کا منہ رومال سے جکڑ دیا گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ جولیا نے گردن جھٹکنی شروع کی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھانک رہا تھا۔ نہیں، بتاؤ تو، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، اور جولیا کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگی۔ اوہ لا حول ولا، تم کیسے بتاؤ گی؟ تمہارے منہ پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور رومال کی گرہ کھولنے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسے موقع پر بھی؟ اس کی زبان سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ بکتی رہی، اور عمران بڑے سعادت مندانہ انداز میں سر جھکائے رسی کے بل کھولتا رہا۔ جولیا کی آنکھیں سرخ تھیں، ان میں آنسو بھی تھے اور غصے کی چنگاریاں بھی۔ کس بے درد نے تمہیں یہاں بھیجا تھا؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ چلو بیکار بکواس مت کرو، یہاں سے نکلنا بھی آسان کام نہ ہوگا، وہ باہر باغ میں موجود ہوں گے۔ کون؟ ارے باپ رے، میں تو یہاں اپنی بکری کا بچہ تلاش کرتا ہوا آیا تھا۔ جولیا اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہتی رہی۔ یہاں آئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے پکڑ کر رسی سے باندھ دیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ ابھی اور بھی آئیں گے، لہٰذا عمارت کو مقفل کر کے ہم لوگ باغ میں چھپ جائیں، پھر جب تعداد پوری ہو جائے تو سائلنسر لگی ہوئی رائفل سے سب کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ بہت خوب، عمران سر ہلا کر بولا، لیکن تم یہاں کیوں آئی تھی؟ تم کیوں آئے ہو؟ جولیا جھپٹ پڑی۔ میں تو اس لیے آیا تھا کہ اس عمارت کو کرائے پر حاصل کروں، کیونکہ باہر کرائے پر دیے جانے کے لیے اعلان موجود ہے۔ مجھے ایکسٹرو نے بھیجا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کی ہدایت پر ہی یہاں آئے ہوگے۔
کیا تم میری ہی طرح یہاں داخل ہوئی تھی؟ تم کیسے آئے؟ صرف ایک کھڑکی کو تھوڑا سا نقصان پہنچا کر۔ میں چیچک کے ٹیکے لگانے آئی تھی۔ واقعی؟ عمران نے خوش ہو کر کہا، ایک میرے بھی لگا دو، ورنہ اگر میرے ڈیڈی کے چیچک نکل آئیں تو میں بے موت مر جاؤں گا۔ مگر تم سے کس الو کے چچا نے کہا تھا کہ تم چیچک کے ٹیکے لگانے چلی آنا؟ یہاں میونسپل ہسپتالوں میں ایک بھی یوریشین عورت نہیں ہے۔ اب غلطی تو ہو ہی گئی۔ اگر ان لوگوں سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ عمران دردناک آواز میں بولا، پھر یک بیک سنجیدگی اختیار کر کے کہنے لگا، تم روز بروز عقل مند ہوتی جا رہی ہو۔ خیر، ان کی تعداد کیا تھی؟ 4 آدمی تھے۔ جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا، لیکن تم اپنا لہجہ ٹھیک کرو، کیا میں تمہاری نوکر ہوں؟ نہیں، تم تو لیڈی میکبتھ ہو۔ عمران چڑھ کر بولا، اگر میں ایکسٹرو ہوتا تو؟ تم بڑے عقل مند ہو۔ جولیا ہاتھ نچا کر بولی، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ چاروں باغ میں موجود ہوں گے، لیکن تم وقت برباد کر رہے ہو۔ میں اس وقت چہل قدمی کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ تمہیں بھی باغ کی سیر کرا دیتا۔ اب خاموش رہو، چپ چاپ باہر نکلو، میری کار باہر موجود ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کار تمہیں اس وقت تک انعام میں نہیں مل سکے گی جب تک کہ تم باقاعدہ طور پر ٹیکے لگانے کی ٹریننگ نہ لے لو۔ جاؤ۔ میں تنہا ہرگز نہ نکلوں گی۔ کیوں؟ چلو۔ جولیا اسے دھکیلنے لگی۔ میرا خیال ہے کہ سیکرٹ سروس کے دوسرے رنگروٹ بھی اس عمارت کے باہر موجود ہوں گے۔ تمہارے چوہے ایکسٹرو نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ ڈرو نہیں، جاؤ، میری گاڑی لے جاؤ۔ کیا تمہیں شکرال کا عمران یاد نہیں؟ لیکن جولیا نے کان نہیں دھرا، وہ اسے دھکیلتی ہوئی باہر پھاٹک تک لائی۔ کیوں؟ وہ سائلنسر لگی ہوئی رائفلیں کہاں گئیں؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ شکرال والے عمران کے قدم جہاں جاتے ہیں۔ وہ جملہ پورا نہ کر سکی کیونکہ اس نے تنویر اور دوسرے ساتھیوں کو درختوں کے جھنڈ سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، جولیا نے پوچھا، کیا تم نے ان چاروں کو دیکھا تھا؟ کون؟ تنویر نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ وہ اسے عمران کے ساتھ دیکھ کر جھلا گیا تھا۔ وہی 4 آدمی جو اس عمارت سے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں اتنی ہی کمزور ہو گئی ہوں کہ 4 کے 2 نظر آ رہے ہوں۔ تنویر کے لہجے میں طنز تھا۔ 1 اور 1 ہمیشہ 3 ہوتے ہیں۔ عمران خلا میں گھورتا ہوا بڑبڑایا، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر جولیا سے تہکمکانہ لہجے میں بولا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ جولیا چپ چاپ پھاٹک سے نکل کر کار میں جا بیٹھی۔ یہ کار تمہاری ہے؟ کیپٹن خاور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میری ہی ہے، کیوں؟ کہاں ہاتھ صاف کیا؟ تولیے میں۔ ویسے میرے ہاتھ ہر وقت صاف رہتے ہیں اور دانتوں کی صفائی کا بھی خاص طور سے خیال رکھتا ہوں۔ جولیا کار سٹارٹ کر کے دوسری طرف مڑ گئی۔ عمران کہہ رہا تھا، خیر اب آؤ دیکھیں کہ اس مکان کا کرایہ مکانیت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خاور آنکھیں نکال کر بولا، تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ صبر کر رہے تھے۔ ویسے ہمارا خیال تھا کہ اگر یہاں اس وقت
ہم دونوں کے ممی اور پاپا بھی موجود ہوتے تو کتنا مزہ آتا، عمران نے کہا اور عمارت کی طرف مڑ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔